کل یہ ان سے بھی یہ حساب لیا جائے گا. ادھر ادھر سے پیسے لے کے گیا, گھر اس کا ادھر تھا اس پہ اور دیا ہوا تھا رینٹ پہ, پتہ نہیں کیسے ان کو یہ گھر آزاد کروایا, پیسے لے کر گیا. تبھی تو وہ کہہ رہا تھا بہو آئی ہے بہو آئی ہے. وہ بہو سے کم پیسوں سے دلچسپی زیادہ تھا میرا بھائی. بالکل صحیح بات ہے. بالکل آپ یہ اور آپ کے پیسوں ہاں, پر یہ ہی نہیں مانو. جی جی آپ کے پیسوں پر ہی تو یہ سارا جی, اور کیا ادھکتر. محبت ہو سکتا ہے بھجن کو سیما دے, اس کو بتایا میرا شوہر سعودی میں رہ رہا ہے, میرے پاس گھر ہے, میرے پاس پیسہ ہے, اس کے ساتھ دل لگی کہ اس کو بیوقوف بنایا گیا, اس کو لے کر جا کر ابھی تو کچھ بھی بولے گا نا. یہ اپنی بس سے باہر ہو چکا ہے. ابھی سیما کو ہی پتا ہے کہ ہمارے اسلام کیا کہتا ہے. وہ تو پھنس چکی ہے نا. ابھی وہ کون سی بھی باتیں کرے, وہ بولتا ہے بس مجھے راحت ملا جائے. کسی طریقے سے میں جانا نہیں چاہتا. اس لیے تو ہر قدم قانونی ہو غیر قانونی ہو وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے. آج وہ بولیں گے سجن کو چھوڑو دوسرے سے شادی کرو, آپ کو ہم رکھنا چاہ رہے ہیں نا, بولے گا فوراً مجھے قبول ہے. بالکل یقین صحیح بات مانو, ہے. ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا, سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا بال- رہنے کے لیے, صرف مجھے ادھر راحت ملے. کیونکہ بال- اس کو پتہ ہے میں نے غلط کیا. چور کا بال- آخری سانس تک وہ لڑے گا نا, آخری تک حد تک کہے گا کہ میں چور نہیں ہوں نہیں ہوں. یہ بچانے کے لیے کچھ کہیں حد تک بھی جا سکتے ہیں سر. بالکل صحیح بات ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ بچ نہیں سکیں گے. آپ کے پاس بھارت پہنچنے کی دیر ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے, اور یہ بھارت میں کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہیں رہیں گے. یہ میری بات آج نیچے دیکھنے والے لوگ یاد رکھیں گے. سجن بول رہے ہیں, سجن رپورٹر پوچھ رہے تھے ادھر آ رہے ہیں آپ, ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ ارے میں تیرے پاس نہیں آ رہا ہوں, ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں. آپ عدالت آپ کو گھسیٹے گا, لے کر آئے گا. وہ سیما بولے گا میں تو دروازہ نہیں کھولوں گی. بھائی آپ کے پاس آ کون رہا ہے جو دروازہ نہیں کھولے گے؟ آپ خود گھسیٹ کے آپ کو عدالت بلایا جائے گا. تم نے کیسے آیا؟ عدالت جواب پوچھے گا, بات کرے گا, تم کیسے اس کے ساتھ دھوکہ کر کے فریب کر کے ادھر آ کے پہنچ گیا. ہاں, ان کو کیا معاف کیا جائے گا؟ میں دروازہ تو نہیں کھولوں گی, کیا میں اس کی دعوت پہ جا رہا ہوں جو دروازہ تو نہیں کھولوں؟ بال- بالکل صحیح بات ہے. اور جو آپ نے پیسوں کی بات ہاں, کی, وہ ادھر آ کے کیا کرے گا؟ بالکل جی, صحیح بات ہے. اور جو آپ بولتا ہے نے ادھر آ کر کیا کرے گا؟ بالکل صحیح بات ہے. جو آپ نے پیسوں کی حیدر بھائی بات کی, وہ تو ابھی سے بھکاری بن گیا ہے. وہ تو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے ڈالو میرے اکاؤنٹ میں, میرے پاس سیما کی خرچہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ کس طرح کا انسان ہے؟ یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ تو ایک درجے کا بھکاری ہے, اور وہ اس کے نام کو استعمال کر کے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے, یہ اور اے پی سنگھ. کیونکہ سیما کے نام پر تو اکاؤنٹ کوئی کھل نہیں سکتا, وہ تو غیر قانونی طور پہ ہے, اور اس کا استعمال کر کے یہ دو لوگ فائدہ کر رہے ہیں اپنا, بس اور کچھ بھی نہیں. اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, وہ کہتا ہے اس کو میرے گھر پہ رکھنے کے لیے مجھے سپورٹ کریں. بالکل آپ نے بڑی زبردست باتیں کی. میرا آپ سے تقریباً یہ لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ حیدر بھائی, آپ کے پاس بچوں کے جو یہ پاسپورٹ اور جو بچوں کے کاغذات تھے, جیسے برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, پیدائشی سرٹیفکیٹ اور دیگر کاغذات, نکاح نامہ وغیرہ, یہ سارے کاغذات آپ کے پاس موجود ہیں؟ جی جی, پاسپورٹ کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, نہ پاسپورٹ کے نہیں ہے, باقی سارے سب کچھ ہیں. جو نکاح نامہ جی, نکاح نامہ میرا نکاح وغیرہ. نامہ ہے. جی جی جی, نکاح نامہ, برتھ سرٹیفکیٹ, سیما کے جو NSC کارڈ پہلے ابو کے نام پہ بنایا, پھر میں نے اس کو 2023 میں آن لائن بنوایا. سیما ادھر آنا چاہ رہا تھا. 4 سالوں سے اگر ہماری تعلقات نہیں ہوتی, آن لائن میں نے 2023 پہ آخری مہینے میں نے بنوایا کہ یہ بچے سیما اور یا فروا بطول یا فرا بطول 15 دن کے لیے یا 21 دن کے لیے عمرہ پہ ادھر آ رہے تھے. بولتے آپ مشورہ دو گے تب میں بناؤں گا. یہ صحیح ہے نا سر؟ یہ سیما جو بات کر رہے ہیں نا, ایک بھی سچائی اس کی باتوں میں نہیں ہے. وہ 4 سالوں سے اگر اس کو طلاق دیتا تو وہ, جب آپ کو پتا ہے ہماری مذہب میں طلاق ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا جاتا ہے, شوہر سے کوئی تعلقات نہیں ہوتا. اس کو بالکل خرچہ صحیح. کون دے رہا تھا, کس پہ گھر پہ رہ رہا تھا؟ اے پی سنگھ کے عقل کے اندھا ہے, اس کو میرے خیال میں آنکھوں میں چھالے پڑ گئے. اس کو پتا ہے ہی نہیں کہ کہاں رہ رہا تھا, کس کے گھر پہ رہ رہا تھا, کیسے پیسے لے کے آیا, کس کا گھر بیچ کے آیا. کوئی بولتا ہے بس مہان, یہ دل چیر کے دیکھو, ادھر کرشناتھ نکلے گا, یہ بابا نکلے گا, وہ بابا نکلے گا. صرف بے بنیاد باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. حق اور سچ کی بات سریام پڑا ہوا ہے یار. شیشے پہ آپ جاؤ گے تو اپنا ہی شکل نظر آئے گا یا دوسرے کسی کا آئے گا؟ ہاں, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اس میں ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ آپ نے جس طرح سے بتایا, یہ تو جو کاغذات آپ کے پاس ہیں, نکاح نامے اور برتھ سرٹیفکیٹ, اس کے اوپر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ والدیت جو بچوں کی ہے اس میں غلام حیدر کا نام لکھا ہوا ہے. آپ کے پاس تو سارے کاغذات کے حوالے سے بھی ثبوت موجود ہیں, پھر DNA بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ تو کوئی ڈرامہ ان کا نہیں چلنے والا, یہ جو کہہ رہے ہیں بچے پہچانے گا نہیں اور بچے اس کے نہیں ہیں.
میں بھلے لکھا پڑھا نہیں ہوں, مجھے تھوڑا سا بھی ڈیفینٹ نہیں لگ رہا ہے کہ بچے بھارت سرکار ان کو رہنے دیا جائے گا. بالکل صحیح. یہ صرف جھوٹ کر کے ایک بدنام کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے کو, اور کچھ بات میں سچائی ہے ہی نہیں. کیا کیا سچ نہیں ہے؟ سیما میرا پتی نہیں تھا, بچے میرے نہیں ہیں, بچے پاکستانی نہیں ہیں, کیا ثابت کرے گا؟ اے پی سنگھ کے پاس ہے کیا, کون سی ثبوت ہے جو ان کے تحت ان کو بھارت میں رکھا جائے گا؟ سیما کرمنل نہیں ہے, سیما نے گھر بیچ کے نہیں آیا, کیا کیا نہیں کیا اس نے؟ ہاں, میں شوہر جیگتا جاگتا ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھاتا ہوں کہ بھائی میں اصلی وارث ہوں. شاید میں نہیں ہوتا پھر کوئی بات ہوتی, میں تو جیگتا جاگتا ثبوت ہوں. بچوں کو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا, اس حد تک بھی میں جاؤں گا. بچوں کو انشاءاللہ قانونی مطابق ہی بچے آئیں گے. یہ بھلے اے پی سنگھ کتنا بھی ڈرامہ کرے, اس کو ابھی تک بھی عقل نہیں آیا. وہ وکیل سمجھتا ہے اپنے آپ کو. کیا کہہ رہے تھے 4 سالوں سے تعلقات نہیں تھا. اس عقل کے اندھے سے پوچھو, 4 سالوں سے تم اس کو خرچہ بھیج رہا تھا, کس کے گھر پہ سیما رہ رہا تھا؟ لازم انسان ہے, 4 بچوں کا اسٹڈی پڑھانا لکھانا ان کو کون کر رہا تھا پاکستان میں؟ ہاں, کوئی تو ہو, میں نہیں ہوں تو کوئی اور ہو. بالکل صحیح بات ہے. اسی لیے تو میں نے پہلے کہاں تھا, بالکل صحیح بات ہے. اسی لیے تو تھا پہلے تو محنت مزدوری کے لیے تو گیا نا. بولتا پہلے کہاں تھا؟ جب سے تم گئے ہو تو میں نے آپ کو ڈھونڈا, کہاں سے آپ کو نہیں ڈھونڈا. آپ کے ایم آئی کوڈ چرچ کروایا, ایس پی سے بات ہوئی, ڈی ایس پی سے ہوئی, میں نے تو پاکستان میں اس پہ اندر ڈھونڈا. 1.5 مہینہ جیسے لگ گیا تو میں تو فکر مند تھا. پولیس رپورٹ دوسرے تیسرے دن کا ہے, پہلے بعد میں نے نہیں کروائی. آپ اس کا دیکھ سکتے ہو, تاریخ بھی ہوگا, ایک رسید ہے کہ کتنا دن سیما 10 مئی سے رابطے میں ہے. اس کے بعد حیدر نے کتنا جلدی ایکشن اٹھایا, ایک پولیس رپورٹ درج کروایا. ان کے یار پورا فیملی ہے, ابھی نہیں آنا چاہ رہے کہ ان کو عقل کے اندھوں کو بتاؤں گا. سیما کہیں سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا, اس کا خاندان ادھر ہے, ان کے بھائی ہیں, بہن ہیں, رشتے دار ہیں, پھپھی ہیں, ماسی ہیں, چاچی ہیں, پورا رشتے میں ان کو بتاؤں گا کہ کیا میں غلط ہوں تو مجھے غلط کر کے بتائیں. ہاں, یہ بھی سیما اپنے رشتے داروں کو بھی ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میرے خیال میں تو ایسے ہی بولے گا, نہ میرے کو ماں تھا, نہ باپ تھا, نہ بھائی تھا, کوئی بھی نہیں تھا, صرف سیما سچ ہے. اور 4 بچوں کو لے کر وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے انڈیا میں پہنچ گیا, مجھے راہ دیا جائے. اندھوں والا قانون بتائے بول رہا ہے میں سچی, میں مہیلا نہیں ہوں. اگر تم مہیلا ہوتا, مہیلا ایسے حرکت کرتے. بالکل صحیح بات عورت کی بھی کوئی عزت ہوتا ہے, عورت کی عزت ہوتا ہے, عورت کی عزت ہوتا ہے جو عورت کہنے کا قابل ہو. عورت جنت بھی ہے, کیوں جنت کا بشارت دیا جاتا ہے اچھی ماؤں کے لیے, درس دیا جاتا ہے ماں کے لیے, وہاں اولاد کے لیے. ماں کیا کہتے ہیں ہمارے اسلام میں, وہ جنت کا درجہ ہے بالکل. ہاں, ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے. جنت اچھی ماؤں کے لیے ہے, ایسی ماؤں کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, جو ظلم کرے اور بچوں کو خوار کریں. جی بالکل صحیح بات ہے. اور بیٹھ کے بولتا ہے میری بھی کوئی عزت ہے, مہیلاؤں کو بولتا ہے, انڈین مہیلاؤں کو بولتا ہے میں بھی کئی عزت ہوں. تم کسی کا عزت ہوتا تو اتنا خوار نہیں ہوتا, بچوں کو لے کر نہیں آتا. اچھی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں اچھی سوال ان سے کرتے ہیں, ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. یقین کرو, وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ بولوں کیا بولوں, پھر بولتا ہے میں اے پی سنگھ سر سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گا. بالکل صحیح بات ہے. اس میں حیدر بھائی بالکل آپ نے جس طرح سے بتایا, جو ثبوت آپ کے پاس ہیں اور جس طرح سے حقائق آپ نے شیئر کیے, اس حوالے سے تو یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ بڑی بری طرح سے پھنسنے والے ہیں. اور یہ سچن بھی اور یہ اے پی سنگھ جو ہے, یہ بھی, ان دونوں کے خلاف کارروائی بڑی سخت ہونے والی ہے. کیونکہ ان کے اوپر ان 3 طرح کے جو ملک ہیں, پاکستان, نیپال اور بھارت, یہ ملٹیپل ان کے اوپر offense لگتے ہیں. انہوں نے مختلف ملکوں کے قانون توڑے ہیں اور 2-3 ملکوں سے بچے اسمگل کر کے وہاں پہ لے گئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر تو بھارت کی عدالتیں آزاد ہیں, خود مختار ہیں اور وہاں پہ قانون کی بالادستی ہے, تو میرے خیال میں تو وہاں پہ کوئی جماعت, کوئی شخص طاقتور ان کو بچا نہیں پائے گا. کیونکہ عدالتیں بااختیار ہیں اور وہ وہی فیصلہ کریں گی جو قانون اور آئین کے مطابق ہے. اور حیدر علی کے پاس اپنے باپ ہونے کے تمام تر ثبوت موجود ہیں. وہ ڈی این اے بھی کروانے کے لیے تیار ہے, نکاح نامہ موجود ہے, آئی ڈی کارڈ موجود ہے. بھائی کون سے ثبوت جو ہے وہ ریجیکٹ کریں گے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے, اے پی سنگھ کے پاس سوائے باتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور میں حیدر بھائی کی موجودگی میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جسٹ ایک پبلک پاپولیرٹی لینے کے لیے یہ صرف ایک سٹنٹ کر رہا ہے اور منی گریب کر رہا ہے, پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو ایک انہوں نے ٹریپ کر لیا, یا جو بھی آپ سمجھیں, اس کا پورے طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی پورے لائیو سیشن میں کہ جنسی زیادتی ابھی بھی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب اس حوالے سے میڈیکل ٹیسٹ اور دیگر چیزیں ہوں گی
تو یہ تو بہت بری طرح سے پھنسنے والے ہیں۔ برحال حیدر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی کام پہ جانا ہے، ابھی آپ نے کام سے پہلے مجھے ٹائم دیا، انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ دوبارہ بھی میں آپ کو زحمت دوں گا جیسے جیسے اس کیس میں اپڈیٹ ہوگی۔ ہماری پوری انڈین جتنے بھی لوگ ہیں، پاکستانی جتنے لوگ ہیں، روشن بھائی کے ساتھ بھی میں رابطے میں ہوں، ہماری جس طرح سے ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہر طرح کی سپورٹ ساتھ ہے۔ ہم آپ کے لیے دل سے دعا کو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں میں کامیابی بھی دے اور آپ کے بچے آپ کو ملیں۔ اور ایک سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا۔ یہاں پہ ایک بات کہوں گا، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی ان کو پتہ نہیں تھا اس طرح۔ میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ یہ خدا را آپ اس چیز کو یہ بھی سمجھیں کہ اس میں ایک شخص کا اعتماد بھی ہوتا ہے کہ وہ جب دن رات باہر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ یقین اور اعتماد پہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ حیدر علی کا اندھا اعتماد بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ بے انتہا اعتماد تھا، جس کی وجہ سے اس کے بہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوگا۔ تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک شخص غفلت اس نے کی ہے یا کچھ ایسا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کا ڈیلی رابطہ ہوتا تھا بچوں سے۔ اور اس میں میں کوئی اندازوں پہ بات نہیں کر رہا، ہمیں دونوں پارٹیز کی بات سننی چاہیے، ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی، پھر اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے، جس طرح سے حیدر علی بتا رہا ہے کہ ڈیلی اس کا رابطہ ہوتا ہے اور وہ پوری طرح سے وہ اس کو با علم تھا، لیکن انفارچونیٹلی جب کوئی شخص جھوٹ بول دے تو وہ اس نے کوئی کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا وہاں پہ بیٹھ کے جو اس کو دیکھ رہا ہے اور مانیٹر کر رہا ہے، تو یہ چیزوں کو آپ دیکھنا چاہیے۔ بہرحال حیدر بھائی ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوگی، اور اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ